یہ اصل میں کیفیات ہیں، اور کیفیات پورے طور پہ بیان نہیں کیے جا سکتے. ہاں البتہ اس کا کچھ حصہ انسان محسوس کر سکتا ہے، اور ان چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے بہترین طریقہ اشعار ہوتے ہیں، کیونکہ اشعار میں کیفیت محسوس مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ یعنی ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو اس کو انسان محسوس کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہاں پر بھی حضرت نے فرمایا حاصل تصور میں کیفیت معراج. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کیا بتاؤں، انسان کے خیالات کے اوپر اس کا جو ظاہر ہے وہ سوار ہوتا ہے. انسان کے خیالات کے اوپر جو ظاہر ہے وہ سوار ہوتا ہے. جس وقت انسان اپنے ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرتا ہے اور باطنی خیر و خوبی سے حصہ پا لیتا ہے، تو اس وقت وہ جو خیالات ہوتے ہیں اس میں انقلاب آتا ہے، خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اب نماز میں جس وقت ہم آ گیا، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز جو ہے عالم آخرت میں قدم رکھنا ہے، یعنی دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف بڑھنا ہے. اب جس وقت مجھ پر یا آپ پر آخرت کا خیال طاری ہو گیا، تو چونکہ آخرت کا تعلق عالم بالا کے ساتھ ہے، تو نتیجتاً وہ کیفیت جو معراج میں حاصل ہو سکتی ہے وہ اسی طرح ہی نماز میں حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کا تعلق اب عالم بالا کے ساتھ ہو جاتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ 3 لطائف ہیں، عقل، قلب اور نفس. اس پر جب محنت سالک کرتا ہے تو اس محنت کی جب قبولیت ہو جاتی ہے اور انسان کا نفس قابو میں آ جاتا ہے، قلب سلیم ہو جاتا ہے، عقل فہیم ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ پاک 2 مزید لطائف سے سرفراز فرما دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. وہ لطائف کیا ہے؟ ایک لطیفہ روح ہے اور ایک لطیفہ سر ہے. لطیفہ روح کے ذریعے سے انسان ملائلہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، لطیف روح کے ذریعے سے. وہ ہے کہ جو انسان کا دل ہے، یہ لطیفہ جو انسان کا دل ہے، لطیفہ قلب، یہ روح کا مطلب جو نا وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ ماؤتھ پیس بن جاتا ہے. مطلب گویا کہ اس کے ذریعے سے انسان دیکھ سکتا ہے، عالم بارہ میں اپنا خیال پہنچا سکتا ہے، اپنا تصور پہنچا سکتا ہے، اور وہاں سے جو چیز ہے وہ اپنے خیال میں اپنے تصور میں لا سکتا ہے. وہ راستہ بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لطیفہ روح نصیب ہو جاتا ہے. یہ وہ لطیفہ روح نہیں ہے جس کو ہم سینسنگ پوائنٹ سمجھتے ہیں، جس پہ ذکر کو وہ کرنا ہوتا ہے. نہیں، وہ نہیں ہے. یہ لطیفہ روح عالم بالا کے ساتھ تعلق کو کہتے ہیں، عالم بالا کے ساتھ تعلق کو کہتے ہیں. اور پھر اسی کے ذریعے سے ملائے اعلیٰ کا جو پرتو پڑتا ہے انسان کے قلب پر، تو وہاں سے قلب سے جو روشنی عقل لیتا ہے، اس کی وجہ سے عقل کا تعلق بھی عالم بالا کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ جو ملائے اعلیٰ والوں کو حاصل ہوتی ہے وہ سمجھ اس میں بھی اتر آتا ہے. اس کو کہتے ہیں لطیفہ سر. ہاں جی، اس کو کہتے ہیں لطیفہ سر. اب جو لطیفہ سر ہے وہ اس کی سمجھ کا، جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا، لطیفہ روح جو ہے وہ اس کے الہام کا راستہ کھول لیتا ہے، یعنی اس کے اوپر لطائف ہے جس کو اس کے اوپر جو ملائے اعلیٰ کے احوال کو وارد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، الہامات. اور جو لطیفہ سر ہے وہ فراست کا راستہ کھول لیتا ہے. جیسے عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مومن خدا مطلب جو ہے نا وہ فراست کے نور سے مطلب جو ہے نا وہ دیکھتا ہے.
تو وہ جو ہے نا وہ یہی چیز ہے کہ انسان جس وقت ایک ہوتا ہے عقل انسان کا صرف دنیاوی عقل کیا کرتا ہے؟ وہ ان پٹ لیتا ہے دنیا سے، ان پٹ لیتا ہے دنیا سے، یعنی دنیا کے تمام چیزوں کا جو علم ہے، جو اس کو حاصل ہے، اس علم کی بنیاد پر مزید معلومات اس کو ہوتی ہے۔ یہ انسان کا مطلب جو ہے نا وہ دنیا عقل ہے۔ مثلا مجھے پتا ہے کہ سردی سے نقصان ہوتا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ گرم کپڑوں سے انسان سردی سے بچ سکتا ہے، تو مجھے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گرم کپڑے پہننے سے سردی کے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ابھی میری دنیا ہی عقل ہے، اور یہ مجھ میں ضروری نہیں، ممکن ہے کافر میں مجھ سے زیادہ ہو، ممکن ہے کہ کافر میں مجھ سے زیادہ ہو، کیونکہ وہ یہ عقل ان کے ساتھ بھی ہے، عقل میرے ساتھ بھی ہے، اس معاملے میں ہم برابر ہیں۔ جس کو ہم سائنس کا علم کہتے ہیں وہ یہی چیز ہے، اور یہ سائنس کا علم اسی عقل کے ساتھ جو دنیائی عقل ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو اس میں سب مشترک ہے، اس میں مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کے پاس زیادہ ہوگا، نہیں، یہ محنت پر ہے۔ کافر نے اس پہ زیادہ محنت کی تو کافر کو زیادہ حاصل ہو جائے گا، مسلمان نے اس پر زیادہ کی تو مسلمان کو زیادہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ پہلے مسلمان اس پر محنت کرتے تھے، موسیٰ الخوارزمی اور جابر بن حیان اور بول سینا اور یہ لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے، مطلب جو ہے نا وہ سائنسی طور پر وہ۔ اب پھر بعد میں مسلمان عیش و عیش میں پڑ گئے، اور جو کافر ہے وہ اس چیز میں زیادہ آگے بڑھ گئے، لہٰذا انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی، انہوں نے اور چیزیں حاصل کی، نتیجتاً ہم پر اس کی بنیاد پر حکومت کرنے لگے۔ یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ میں نے وہی کہا، یہ علم جو ہے یہ اس کا تعلق دنیاوی محنت و مشقت کے ساتھ ہے، اور جس کو یہ زیادہ حاصل ہے وہ اس کا زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انتم عالمو بامور دنیاکم میں اس کی بات آ گئی ہے کہ تم دنیا کے معاملات کو اپنے طور پہ جانتے ہو۔ اس کا تعلق یہاں دنیا کے ساتھ ہے، لیکن جس چیز کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، جس چیز کا تعلق ملائلہ کے ساتھ ہے، وہ علم وہ آپ کو دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے حاصل نہیں ہوا کرتا، نہیں حاصل ہو سکتا، اس وجہ سے کافر کو حاصل نہیں ہو سکتا، گناہ گار کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ وہی علم ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ کے استاذ نے امام شافعی رحمۃ اللہ کو نصیحت کی کہ علم ایک نور ہے اور یہ گناہ گار کو نہیں ملتا۔ وہ علم اوپر سے اترتا ہے، وہ علم ادھر نہیں ہے، وہ علم ادھر سے اوپر سے اترتا ہے۔ اس علم کو حاصل کرنے کے دروازے ہی مختلف ہیں۔ تو جن نے ان دروازوں کو حاصل کیا ہوتا ہے، ان دروازوں کو کھولا ہوتا ہے، ان کو وہ پھر علم حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں کیا ہے، حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ حجت اللہ البالغہ میں وہ کیا ہے، الطاف القدس میں کیا ہے، اس طرح جو ہے مطلب ہمارے اور اکابر کے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی میں کیا ہے، یہ وہ علوم ہے جو اوپر سے اترے ہیں۔ تو ایسے علوم کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، وہ جو کہ اس لائن کی محنت کرتے ان کے اوپر کھلتی ہے۔ وہ لائن ابدیت کی لائن ہے جس کے ذریعے سے معرفت ملتی ہے، وہ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہو سکتا، حاصل ہوتا۔